کیسے ہیں دوستو؟ آج آپ کو مغل بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بہروپیہ کا واقعہ سناتے ہیں۔ جب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تخت نشینی کا جلسہ ہوا تو کام کے لوگوں کو عطایا دیے گئے۔ ایک بہروپیہ بھی مانگنے آیا، مگر وہ تو عالمگیر تھے اور عالمگیر عالم تھے، اس بہروپیے کو کس مد سے دیتے؟ اور ویسے صاف انکار کرنا بھی شاہی آداب کے اعتبار سے نازیبا معلوم ہوا۔ چپکے سے ٹالنا چاہا، اس سے کہا کہ انعام کسی کمال پر ہوتا ہے، تمہارا کمال ہے کہ نا آشنا صورت میں آؤ، مگر وہ بھی بھیس بدل کر آیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا، کبھی دھوکہ نہیں کھایا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس روز تو دھوکہ دے دے گا انعام کا مستحق ٹھہرے گا۔ اتفاق سے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو دکن کا سفر درپیش تھا۔ بہروپیہ داڑھی بڑھا کر مقدس لوگوں کی صورت بنا کر راستے میں کسی گاؤں میں جا بیٹھا۔ کچھ روز کے بعد اس بہروپیے کی شہرت ہو گئی۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جہاں جاتے تھے علماء و فقراء سے برابر ملتے تھے۔ چنانچہ جب اس مقام پر پہنچے، وہاں شہرت سن کر سب سے پہلے اپنے وزیر کو اس کے پاس بھیجا۔ وزیر نے اس بہروپیے کے پاس جا کر کچھ مسائل تصوف پوچھے۔ اس نے سب کے معقول جواب دیے۔ بات یہ تھی کہ اس وقت بہروپیے ہر فن کو جان بوجھ کر حاصل کرتے تھے۔ وزیر نے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کی بڑی تعریف کی تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خود اس سے ملنے گئے۔ آپس میں خوب گفتگو رہی اور یہ سمجھ کر کہ شاہ صاحب کامل شخص ہیں، چلتے وقت عالمگیر نے 1000 اشرفیاں بطور نظر پیش کی۔ اس نے لات ماری اور کہا کہ تو اپنی طرح ہم کو بھی سگے دنیا خیال کرتا ہے۔ اس سے عالمگیر کا اعتقاد اور بھی بڑھا۔ واقعی استغنا عجیب چیز ہے۔ عالمگیر لشکر میں واپس چلے آئے۔ پیچھے پیچھے بہروپیہ صاحب بھی پہنچ گئے کہ لائیے انعام، خدا حضور کو سلامت رکھے۔ بادشاہ نے کہا، ارے تو تھا؟ اس نے کہا، جی بادشاہ سلامت۔ تو معمولی تو غرض انعام دیا، مگر معمولی، اور کہا کہ اس وقت جو میں نے پیش کیا تھا اس کو کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ تو اس سے بہت زیادہ تھا اور میں اس کو واپس تھوڑی لیتا۔ تو بہروپیہ نے کہا، حضور اگر میں لے لیتا تو نقل صحیح نہ ہوتی، کیونکہ وہ فقیری کا روپ تھا اور فقیر کی شان کے خلاف تھا کہ وہ پیسے لے لے، اور میں چونکہ فقیر کی نقل کر رہا تھا اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں وہ پیسے آپ سے لے لوں، اس لیے میں نے نہیں لیے۔ تو اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ ہر مسلمان کو مستغنی ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ بزرگوں کی یہی عادت تھی، یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت ان کی دعائیں بھی سنتا تھا اور بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے در پر جھکاتا بھی تھا۔